مصیبتیں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہوں، راتوں کی نیند بھی غائب ہو گئی ہو اور ہر وقت اداسی اور مایوسی نے گھیرا ڈالا ہو، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ جا ہی نہ دے رہا ہو۔ ایسے عالم میں یہ حقیقت مت بھولیے گا کہ آپ کا پروردگار اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کو بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب آپ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھنا سیکھ لیں گے تو وہ ہر چیز جو اس وقت آپ کو ناممکن دکھائی دے رہی ہے وہ حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ غیب سے آپ کے لیے مدد نازل ہوگی اور آپ وہ کچھ بھی پا لیں گے جو بظاہر آپ کی قسمت میں نہیں تھا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس رب نے تمہارے دل میں اس خیال کو ڈالا ہے، تمہیں امید کی کرن دکھائی دی، وہ تمہاری اس آرزو کو پورا نہ کرے؟ وہ تو صرف تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کے لیے کتنا انتظار کر سکتے ہو، کتنا صبر کر سکتے ہو۔ یقین جانو وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ کبھی دل کی خاموشی رب کی سب سے اونچی پکار بن جاتی ہے۔ بس یقین کا ایک لمحہ اور دعا آسمان چیر کر عرش تک جا پہنچتی ہے۔ یہی تو ہے یقین کا نور۔ کیا کبھی تم نے وہ مانگا ہے جو دنیا نے ناممکن کہا؟ کیا تم نے رب پر بھروسہ یقین کیا ہے جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو تنکے پر ہوتا ہے؟ کبھی تنہائی میں صرف رب سے بات کی ہے، آنکھوں سے خاموش دعائیں کی ہیں؟ کیا تم نے کبھی صبر کے بعد آنے والے سکون کو محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا جب تم نے سب کچھ چھوڑ کر بس رب کو پکارا؟ اگر یہی سب چیزیں آپ کی زندگی میں بھی محسوس ہوئی ہیں تو زندگی کی یہ کٹن راہیں، یہ غموں کی گھڑی، یہ ہے بے چینی کی راتیں، یہ سب ایک امتحان ہے۔ مت بھول کہ تیرا رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی ایسا وقت تو آتا ہے جب تم نے سب کچھ چھوڑ کر بس رب کو پکارا ہو۔ یہ جو آزمائشیں تجھ پر نازل ہو رہی ہیں یہ تجھے کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔ یہ تجھے اس کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تو ٹوٹ کر اس سے مانگتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے اور اس وقت ان پاکیزہ الفاظوں کے ساتھ اپنی التجا کو اور گہرا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تیری مدد پر ہو تو ساری دنیا مل کر بھی تجھے شکست نہیں دے سکتی، اور اگر وہ تجھ سے منہ پھیر لے تو پتہ کون ہے جو تیری دستگیری کرے گا۔ بس اپنے بھروسے کی ڈور صرف اس سے جوڑ دیں۔ جانتے ہیں اللہ تجھے ان بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تیرے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے یقین کامل کے ساتھ۔ کیا تم نے وہ انتظار جھیلا ہے جس کا انجام صرف دعا پر چھوڑ دیا ہو؟ جب تیری دعا میں یقین کی طاقت آ جائے گی تو وہ سب کچھ جو آج ناممکن دکھائی دیتا ہے کل حقیقت بن جائے گا۔ غیب سے مدد آئے گی اور وہ چیزیں بھی مل جائیں گی جن کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اے میرے ہم نشینوں، دکھ میں کبھی مایوسی کے آنسو نہ بہانا۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تجھے آزمائش کے قابل سمجھا گیا۔ کتنے ہی لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں جن کے ہاتھ دعا کے لیے کبھی نہیں اٹھے۔ کبھی دعا مانگتے ہوئے دل میں خیال آیا ہو کہ رب شاید سن رہا ہے یا نہیں، تو یقین رکھ لیں ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اپنی محبت اور التجاؤں کے ساتھ اسے سونپ دیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، جان لو کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ دنیا، یہ رشتے، یہ تعلقات ایک دن سب دھندلے پڑ جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بس کسی اور سے آس مت لگاؤ۔ جب کسی نے ساتھ نہ دیا تب بھی کیا تم نے رب سے امید رکھی تھی؟ اے دل مت ٹوٹ، دینے والا پکار کر کہہ رہا ہے، ایک دن تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ سنا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام برسوں بعد اپنے والد سے ملے تو شدت غم سے بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔
تب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اتنی محبت؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں تو اپنی امت کے ہر فرد سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں تیری بھلائی پوشیدہ ہے۔ شاید تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی، لیکن صبر کریں۔ کیا تمہیں بھی رب کی طرف سے وہ لمحہ ملا ہے جب بے یقینی میں بھی دل مطمئن ہو گیا؟ تو زیادہ مت سوچیں، زیادہ سوچنا انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بس دعا کریں اور اپنے رب پر چھوڑ دیں، پھر دیکھنا ایک ایسا معجزہ ہوگا کہ تو دنگ رہ جائے گا اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ تو مالک حقیقی ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جو اپنے نصیب پر روتا ہے، اسے خبر نہیں کہ اس کے رب نے اس کے لیے کتنا کچھ بہتر لکھ کر رکھا ہے، تو پھر کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے تیرے دل میں کسی چیز کی آرزو ڈالی، امید کی کرن روشن کی، وہ اسے پورا نہ کرے؟ وہ صرف تیرا امتحان لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تو صبر کرتا ہے یا نہیں، لیکن وہ تجھے ضرور دے گا، ضرور نوازے گا۔ بس یقین رکھیں اور انتظار کریں، کیونکہ اللہ تو بہت کریم ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔